کہی جاتی تھی کہ تلنگانہ بن جائے گا تو تلنگانہ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا، لیکن آج دیکھتے ہیں جب ہم یہ تفصیلات جو پیش کی گئی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور حقیقی جب جائزہ بھی لیتے ہیں تو آج تلنگانہ میں چوطرف اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور برقی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ نہ صرف برقی کا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست تلنگانہ کے تشکیل سے پہلے کسانوں کی خودکشی کتنی ہوتی تھی، کتنے کسان خودکشی کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کسانوں کے پاس خوشحالی آئی ہے، کہ کس طریقے سے پانی مل رہا ہے، تو کس طریقے سے آج ان کو برقی فری بھی دی جا رہی ہے۔ تو ریتو بندھو کے نام پر کسانوں کو زراعت کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ تو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا تلنگانہ سے تشکیل سے پہلے کتنی زمین سیراب ہوتی تھی، کتنی زمین پر زراعت ہوتی تھی، اور تلنگانہ بننے کے بعد آج اناج کی پیداوار کتنی ہے۔ نہ صرف اناج کی پیداوار ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اناج کی پیداوار کی خریدی جو کی جا رہی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی ریاست اتنی خریداری نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد بھی مسائل آئے تو مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، انہوں نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی کہ ہمارے اس اناج کے اور زیادہ خریدیں۔ نہ صرف خرید رہی ہے، لے رہی ہے، بلکہ اناج کو سٹور کرنے کے لیے جو سٹوریجز بنے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آج جو سوال کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت کام ہونا بھی باقی ہے، اور نیتوں کو دیکھنا ہے کہ کام ہو رہا یا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں کچھ کام میں کوئی کمی رہی ہوگی، کوئی کمزوری رہی ہوگی، لیکن حکومت آج اس کمی کو سننے تیار ہے، اس کمزوری کو دور کرنے تیار ہے۔ یہی ایک پازیٹیو اپروچ ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج ریاست میں جو کام ہو رہا ہے کسی اور ریاست میں نہیں ہو رہا ہے۔ جی ایس ڈی پی ہمارا کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے؟ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ آج اس ریاست کو قرض کے بوجھ میں ڈبو دیا گیا ہے، قرض کی بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پر۔ اس لیے اختلاف ہے کہ قرض دینے والا تو دیکھتا ہے جس کو ہم دے رہے ہیں کیا یہ پلٹ کے ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں۔ ہماری جی ڈی پی، ہماری جی ایس ڈی پی یہ بتا رہی ہے کہ دینے والے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو دیو، اور اگر دیں گے تو یہ پلٹ کر واپس دیں گے۔ سر، میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم آج بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ کتنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی ترقی کی، ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی، لیکن میں آج یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کر ہمارے کئی بچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرض میں ڈبا رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نوجوان جب اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جا کر، کیا وہ قرض لے کر گھر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر کیا گاڑی نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنے گھر کا فرنیچر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا ہے؟ ایک فیملی کے لیے وہ اتنا قرض لے رہا ہے، تو ہمارا ریاست اگر قرض لیتا ہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ کیا ہم قرض دے نہیں سکتے؟ ارے دینے والا خوشی سے دے رہا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتراض کرنے والوں کو کیوں اعتراض ہے۔ Sir, I keep visiting United Kingdom for my treatment quite often. I have read over there کہ UK انگلینڈ میں سر وہ ملک کو چلانے کے لیے کئی ٹریلین آف پاؤنڈز کا قرض ہے وہاں پر۔ تو کیا UK کیا کولیپس ہو گیا ہے؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم ختم ہو گیا ہے؟ کیا انگلینڈ ختم ہو گیا ہے؟ ارے قرض لینا ضروری ہے چلانے کے لیے، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، غریبی کو ختم کرنے کے لیے، اور آج ہماری ریاست خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ تلنگانہ میں کیا کامیابیاں ہوئی ہیں، تو یہی کامیابیاں لمبی فہرست ہے۔
اتنی بڑی کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں. اور لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرے گی, مجلس اتحاد المسلمین کتنا کام کرے گی, کیا فائدہ 2 4 5 اگر رکن ہونے میں. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی, مجلس نے کیا کام کیا. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی, کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حکومت کا تعاون کر رہے ہیں, اور ہمارے تعاون کی وجہ سے نہ صرف ہماری ریاست میں خوشحالی آ رہی ہے, ہمارے تعاون کی وجہ سے ہمارے تعاون کی وجہ سے برقی کا بحران ختم ہو رہا ہے, ہماری تعاون کی وجہ سے کسانوں کی خودکشیاں کم ہو رہی ہیں, ہماری تعاون کی وجہ سے آج ہماری ریاست آگے بڑھ رہی ہے. تو وہ ہمارا تعاون ہی ہے کہ آج اقلیتوں کے ساتھ جو انصاف کیا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ میں, میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں اتنا کام ہو رہا ہے اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کہیں گے اور بولیں گے کہ اکبر صاحب 2 دن پہلے آپ لڑ رہے تھے, آپ کمیوں کو بتا رہے تھے. ہاں, کمیوں کو بتانا میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے, اور کمیوں کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. لیکن ہمارے اختلاف میں, ہمارے لڑائی میں بھی اگر کوئی چیز چھپی ہے تو ریاست کی ترقی ہے, ریاست کے مسلمانوں کی خوشحالی ہے. اس لیے ہم لڑ رہے ہیں. اختلاف ہونا چاہیے ضرور, لیکن اختلاف برائے تعمیر ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ criticism should be constructive. It should not be just for the sake of criticizing. I have pointed out many things. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا اور مجلس کے 5 یا 7 MLAs کیا کر سکتے ہیں, میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کسی اور ریاست میں اتنا کام ہوا جو کام یہاں پر ہوا. آج اقلیتوں کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے اقلیتوں کا. کیا یہ معمولی بات ہے؟ بتائیے کون سی ریاست ہے جہاں پہ اتنا اچھا بجٹ دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی ریاست ہے جہاں پہ غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ریاست ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. Honorable Speaker, sir, I want to come on record and say this کہ just in my constituency, sir, just in my constituency, right from the day when Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak scheme had started, from that day till now, 196 crores rupees have been spent only on Shadi Mubarak and Kalyana Lakshmi. اگر وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا, تو مجلس نے یہ کام کیا حکومت کے ساتھ مل کر. ہم نے یہ کام کیا. ہم نے نمائندگی کی, چیف منسٹر صاحب سے کہا شادی مبارک کی سکیم کو آپ لائیے. جب میں مائنورٹی کمیٹی کا رکن تھا, راجستھان کو گیا تھا, تو اجتماعی شادیوں کا آغاز اس وقت کروایا تھا راجشیکھر ریڈی صاحب کو بول کر. تو پھر ہم نے مطالبہ کیا کہ لوگ آ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اجتماعی شادیوں میں بیٹھنے کے لیے ہماری نمائندگی پر, اور چیف منسٹر صاحب کی نیک نیتی تھی کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک جیسی ایک غریب بچیوں کی مدد کی سکیم کی منظوری دی اور اس کا آغاز کیا. آج اتنی بڑی ہے یہ. لیکن اس کے بعد میں پھر میں کہوں گا کہ مجلس نے کیا کیا, ٹی آر ایس نے کیا کیا, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے بجٹ میں اتنا اضافہ کیا. اور تشکیل تلنگانہ کے بعد ہماری اسکالرشپ سیچوریشن پر نہیں تھی سر. میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سیچوریشن تک اس کو دیں گے, چاہے جتنے بھی درخواستیں آنے تو ہم دیں گے, اور آج بھی وہ اسکالرشپ ہے. مجلس اور ٹی آر ایس نے مل کر اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز کیا. ہم مجلس نے مطالبہ کیا جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اوورسیز اسکالرشپ ہونی چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی ایف ایس, آئی آر ایس کے لیے سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے, ہم اس کو بھی کریں گے.
मजलिस क्या करी, टीआरएस क्या करी पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सेक्युलरिज्म का ढोंढोरा पीटने वालों से, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया? नहीं है कहीं पर भी। लेकिन हमें फख्र होता है जब हम खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हां, हमारी रियासत है तेलंगाना है जहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया। मजलिस ने क्या किया पूछते हैं। अरे जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात हैं उर्दू में हो रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब का एग्जाम उर्दू में हो रहा है। क्या किसी और रियासत में हो रहा है? क्या कहीं और हो रहा है? अरे हमने अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से नुमाइंदगी की तो अनीसुल गुरबा की इमारत बन रही है। ठीक है, स्लो होगा, लेकिन बन नहीं रही है। क्या बताइए, जब जब जरूरत है क्या पैसा नहीं दिया जा रहा है? न सिर्फ पैसा, बल्कि मैं कहूंगा रिकॉर्ड पर आकर के बाजू की जमीन के लिए भी मजलिस ने और मैंने जाकर सीएम साहब से कहा तो केसीआर साहब ने कहा कि नहीं अकबर साहब, एक यतीम खाना है ना, इसको वहां पीडब्ल्यूडी की जमीन भी दे देते हैं। वो जमीन भी अलॉट की और यतीम खाने की तामीर के लिए। मजलिस ने क्या किया पूछते हैं। अरे मजलिस ने काम किया, टीआरएस के साथ क्यों दे रहे हैं? तो ये वजह है हम दे रहे हैं कि आज आप बताइए कि जामे निजामिया की ऑडिटोरियम की तामीर का ऐलान किया। जामे निजामिया की ऑडिटोरियम की तामीर मुकम्मल हो गई। न सिर्फ जामे निजामिया, बल्कि मैं कहूंगा शंकरपल्ली के पास 10 एकड़ तेलंगाना इस्लामिक कल्चरल एंड ऑडिटोरियम के लिए 10 एकड़ जमीन दी है। कितनी? 1 एकड़ कितनी में? एक स्पीकर साहब, वहां पे शंकरपल्ली के पास अब जो ऑक्शन हुआ आपके सामने, करोड़ों रुपए के इमदाद के साथ, करोड़ों रुपए में है 1 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन दी गई। हां, ऑडिटोरियम बनना है, बनेगा, हमको यकीन है। आज ने कल होगा, काम शुरू होगा। कोविड की वजह से फाइनेंशियल एक इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुई है सारी दुनिया में हुई है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन आज मैं बताने पे मजबूर हूं क्योंकि लोग तनकीद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करी। मैं बताना चाहता हूं उर्दू के ताल्लुक से, जब हमने कहा कि उर्दू के दरखास्तें नहीं लिए जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त ऐलान किया कि 68 पोस्ट उर्दू के ट्रांसलेटर्स के उर्दू के हम तकर्रुर करेंगे। और आज ऐवान असेंबली में उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं, ऐवान काउंसिल में हैं, पूरे कलेक्ट्रेट्स में हैं, पूरे मिनिस्टर्स के पास उर्दू के मुतरजिम हैं, तर्जुमा लेने वाले दरखास्तों के 68 पोस्ट हैं। डिग्री कॉलेज के लिए हमने कहा, डिग्री कॉलेज के लिए तालीम के मैदान में हमने मुतालबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फलकनुमा कैंपस के लिए 20 करोड़ जारी किए। ठीक है, वहां काम शुरू होना है, हो जाएगा, हमको यकीन है। हमने डी रिजर्वेशन के लिए कहा, उर्दू पोस्ट के लिए वो भी डी रिजर्व किया है और होना है। जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि सारे काम हो चुके हैं, नहीं, होना है, लेकिन जो काम हुए हैं वो भी तो बताना जरूरी है ना, कि बताना जरूरी है कि ये काम हुआ। उर्दू के पोस्ट हुए, हमने मुतालबा किया चंचलगुड़े की कैंपस का, चंचलगुड़े के कैंपस को डिग्री कॉलेज मंजूरी दी। हमने मुतालबा किया गोलकुंडा के डिग्री कॉलेज के लिए, उसको मंजूरी दी। हमने मुतालबा किया कि बहादुरपुरा में भी एक जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज का कैंपस होना है, उसकी भी मंजूरी दी है। हमने मुतालबा किया कि बाजारघाट में भी एक स्कूल का एक एरिया है, खुली जमीन है, वहां पर भी होना है, तो उसकी भी मंजूरी दी। हमारा मुतालबा था, हमने मुतालबा किया कि तालीम के मैदान के साथ रोजगार होना चाहिए, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ब्रांचेस होनी चाहिए। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में फंड्स नहीं थे, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन जितने भी वहां के एम्प्लॉइज थे, टीचर्स थे, उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में दिया और वहां से आ रहा है। टीआई पास के बारे में हमने कहा, वो भी लाएंगे। बोले सर, सबसे बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा कि किसी भी रियासत में नहीं है, मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की, सियासी जिंदगी की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो ये है कि माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी का हाउस में ऐलान किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। क्या यह बड़ी कामयाबी नहीं है? ठीक है,
اس میں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آغاز تو ہوا ہے نا، آگے بڑھے گا، منزل تک جائے گا وہ کام۔ مجلس نے مطالبہ کیا کہ آپ اچلیکاس کو دے رہے ہیں، آپ اماموں اور مؤذنوں کو دیجئے، تو وہ بھی پیسے جاری ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ اس میں کچھ مہینوں تک نہیں آتا ہے، لیکن آ جائے گا۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا، I want to come on record and say that ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ شادی مبارک کو آپ گرین چینل میں لیجئے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس کو گرین چینل میں لیا۔ آج کیا ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ کتنے بچے ریزیڈنشل سکولز میں ہیں؟ ریزیڈنشل سکول سے ہوتا ہوا ریزیڈنشل جونیئر کالج آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ریزیڈنشل جونیئر کالج کے ساتھ 5 ریزیڈنشل ڈگری کالج بھی آئیں گے ضرور، مجھے یقین ہے۔ لیکن صرف الزام لگانا نہیں، ہاں جو کمیاں ہیں ہم بتاتے رہے ہیں، بتاتے رہیں گے، ہم لڑیں گے کے سی آر صاحب سے، اس لیے لڑیں گے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے لڑیں گے، اپنوں سے لڑ کر ہم حاصل کریں گے۔ لڑنے میں کوئی بات نہیں، لیکن کس کے لیے؟ ریاست کے لیے، ریاست کے مسلمانوں کے لیے، ریاست کے وہ پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے۔ چیف منسٹر صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ دلت بندو دے رہے ہیں، ویسا مسلمانوں کو بھی دیجئے، تو نے کہا کہ صبر کیجئے۔ ہاں، ہم صبر کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے جو کہا ہے ہم کو یقین ہے کہ آپ ضرور کریں گے، چاہے اس کے لیے جتنا بھی صبر ہو ہم کریں گے ضرور، لیکن آئے گا ہم کو معلوم۔ اور اس کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا پرانے شہر کے لیے، تو کے ٹی راما راؤ صاحب نے تفصیلی بیان کیا کہ پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے 15,000 کروڑ روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ ہم کبھی جشن مناتے تھے، ہم کبھی خوشی مناتے تھے جب ہم کو 2,000 کروڑ کا پیکیج ملا تھا راشیکر ریڈی صاحب کی طرف سے، لیکن یہاں پہ پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس 2,000 سے زائد 15,000 کروڑ کے کام جاری ہیں، منظوری دے دی ہے۔ پھر ہم نے مطالبہ کیا، کئی مطالبات رکھے، ایوان کی کارروائی کو عوام نے دیکھا، آپ نے بھی سنا کہ سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں بھی لینے کا وعدہ کیا، نالا ڈیولپمنٹ میں بھی لینے کا وعدہ کیا، فرنگی نالے کے بارے میں ہم کہا تو وہ بھی لینے کی بات کہی، 2 بیڈ روم کے تعلق سے بھی میں یہ آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہتا ہوں کہ سر جتنے درخواستیں آئی ہیں شہر حیدرآباد میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلات منگائیے چیف منسٹر صاحب، کہ جملہ 5.5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں می سیوا سینٹر سے صرف 2 بیڈ روم کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح، سلو ہی صحیح، لیکن ہم کو کرنا ہوگا ان غریبوں کے لیے، کیونکہ ان غریبوں کو امید ہے تو آپ سے ہے۔ لوگ ووٹ لیتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں، اقتدار پہ بیٹھ کے اب اپنے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نہیں بھولیں گے، عوام کے لیے کام کریں گے، کیونکہ آپ نے کام کیا ہے۔ اور آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ کی کارکردگی، تلنگانہ کی کامیابی، تلنگانہ کی خوشحالی ایک مثال نہ صرف ہندوستان کے سامنے ایک مثال ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی بھی آج ایک مثال بن کر ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اگر تمہاری قیادت ہوگی، تمہارے نمائندے ہوگے، تمہارے حق کے لیے لڑنے والے ہوں گے، تو وہ تلنگانہ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہی کامیابیاں تم اپنے ریاستوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ مجلس جیسی قیادت ہو، ہمارے جیسے نمائندے ہو جو حق کے لیے لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ میں محترم اسپیکر صاحب اور بہت سی باتیں بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ہے، اور کل جو اعلان ہوا ہے پھر سے کہنا چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کا اعلان کیا۔ ہاں، سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوسائٹی میں شریف معتبر بن کر پھرتے ہیں، آج وہ لوگ بھی بے نقاب ہو جائیں گے کہ اوقافی جائیدادوں پہ انہوں نے کیا
کیا کیا ہے. آج مجھے فخر ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے جب میں بات کرتا ہوں آسرا پینشنز کی بھی. آسرا پینشنز میں کتنے پینشنز دیے گئے. مائنورٹیز میں کہوں گا کہ کبھی بھی مائنورٹیز کو اتنا حصہ نہیں دیا گیا جتنا آج اس ریاست میں آسرا پینشنز میں مائنورٹیز کو حصہ داری دی جا رہی. مگر ایک ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے, کیا آپ نے 57 ایئرز کے جو ان کے لیے درخواستیں بند کر دی ہیں, جو بھی 57 ایئرز کا ہوتا ہے ان کو درخواستیں دینے کے لیے اس کو پھر سے اوپن کریے. کئی لوگوں میں اویئرنس نہیں تھا, بھول گئے. راشن کارڈز ہیں, راشن کارڈز بھی نئے جاری ہوئے. لاک ڈاؤن میں بھی مدد ہوئی. نہ صرف ہمارے ریاست کے لوگوں کی مدد ہوئی بلکہ ہماری ریاست میں آ کر دوسرے ریاست سے کام کرنے والوں کی بھی تلنگانہ ریاست نے اناج دے کر مدد کی, ان کو ٹکٹ دے کے مدد کی, ٹرین کا انتظام کرا کے مدد کی ہے. کیا کسی نے کی ہے؟ ارے آج میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہوا ہے. جو کام ہوا ہے میری اخلاقی ذمہ داری, وہ فرض ہے کہ جو کام ہوا اس کو بیان کروں. میری ذمہ داری ہے کہ جو کام نہیں ہوا اس کی بھی نشاندہی کروں, کیونکہ میرا وجود اس چیز پر ہے کہ میں آ کر کام کروں, کام کے بارے میں بتاؤں اور زیادہ کام حاصل کروں. بستی دواخانے بھی شہر میں اور ریاست میں کتنے ہیں, ڈائلیسس سینٹر اتنے آئے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ کڈنی کی بیماری بہت لوگوں کو ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے, ڈائلیسس کے اور تھوڑے سے سینٹرز آپ ڈالیے, پرانے شہر میں بھی ڈالیے, ریاست میں بھی ڈالیے, بہت ضروری ہے. میں یہ بھی بات کہوں گا کہ میں بستی دواخانے, ڈائلیسس سینٹر اور اس کے ساتھ ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی آ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کون سا شعبہ ہے جس میں کام نہیں ہو رہا ہے؟ ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے. برقی کے شعبے میں ہو رہا ہے, پانی کے شعبے میں ہو رہا ہے, زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے, صحت کے شعبے میں ہو رہا ہے, تعلیم کے شعبے میں ہو رہا ہے, روزگار کے شعبے میں ہو رہا ہے, پینشن کے شعبے میں ہو رہا ہے, ہر شعبے میں ہو رہا ہے. ہاں کمیاں ہیں ضرور, لیکن امید ہے کہ وہ کمیاں ضرور پوری ہو جائیں گی. صرف ٹھہر کر تنقید برائے تنقید کرنا نہیں ہے. میں یہی بات کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ کام ہو رہا ہے, کام ہونا اور بہت باقی ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کام ہو گئے, اور مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ سب کام ہو گئے. نہیں, بہت کام ہوئے ہیں اور بہت کام ہونا باقی ہے. ہوں گے, اور ہم کھڑے رہ کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم کو فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر, ہم کو ناز ہے اپنی جماعت پر, مسلمانوں کے اتحاد پر, ان کے اعتماد پر کہ جو بار بار ہم کو اس ایوان میں بھیجتے ہیں ان کے نمائندے بنا کر. تو لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہم صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں, ہمارے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھلے ہیں, چاہے وہ ہندو ہونے دو, چاہے وہ سکھ ہونے دو, چاہے وہ عیسائی ہونے دو, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اکبر الدین اویسی اور مجلس کھڑے رہ کر ان کے مسائل کو بھی اس ایوان میں پیش کرے گی. اور اس کی مثال ہے کہ لال دروازے کی مندر کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی. چیف منسٹر صاحب نے فوراً 20 کروڑ روپے جاری کیے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کلیانہ منڈپم کے لیے میری کانسٹیٹنسی میں میں نے مطالبہ کیا تو اس کو بھی منظوری دی, میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی دیا, شکریہ ادا کرتا ہوں. قلی قطب شاہ کے دور میں مکہ مسجد کا ریپیئر کا کام ہوا تھا, اب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تاخیر ہو رہی ہے, دیر ہو رہی ہے, لیکن کیا کسی حکومت نے کیا کوئی مینٹیننس کا کام کیا؟ شاہی مسجد کے باغان کے پاس بھی ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے جب جب ہم جاتے ہیں مسائل لے کر, یا جب جب اس ایوان میں کھڑے ہو کر اکبر اویسی لڑتا ہے, تو میرا چیف منسٹر میرے جملوں سے, میرے چیخنے سے, چلانے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے. جیسے کل انہوں نے کہا اپنے چیمبر میں, اکبر صاحب آپ کا ذمہ داری ہے, اچھا کیا آپ نے چیخا, مسلم مسائل پر کرنا بھی چاہیے. یہ اسپرٹ ہوتا ہے, یہ اسپرٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنے مسائل جو کچھ بھی اٹھایا ہوں آپ اس پر دیکھیں گے. مسائل تو بہت ہیں, ذکر کرنا ہے, لیکن ہوم گارڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے, بیچاروں کو
ان کو کانسٹیبل کے برابر, ہوم گارڈز کو کانسٹیبل کے برابر ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کے مسائل بہت ہیں, اس پر بھی دیجئے. آپ دینے والے ہیں, ہر ایک کو دیتے ہیں, ان غریبوں کو بھی دے دیجئے. میری آپ سے درخواست ہے, اردو کے تعلق سے بھی ہے. میں صرف آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کے ٹی آر صاحب نے کہا, محمود علی صاحب نے کہا, چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا, مجھے یقین ہے, لیکن بعض شرپسند عناصر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کریں سیکریٹریٹ کی مسجد, دونوں مساجدیں ضرور بن جائیں گی اور پہلے سے زیادہ بڑی بنیں گی, خوبصورت بنے گی, مجھے یقین ہے اس بات کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تعلق سے آپ کی غیر موجودگی میں نے بہت تفصیلات رکھے, بہت باتیں رکھی ہیں. ان باتوں کو اوپر توجہ دے کر میٹنگ بلا کر فوراً عملہ آوری کریں. اوورسیز اسکالرشپ ہو یا ایم ٹی ایف ہو یا آر ٹی ایف ہو, یہ اسکالرشپس کو دیکھیے. اور میں پھر سے اپنا ایک مطالبہ رکھ کر رخصت ہوتا ہوں کہ عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے صاحب, عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے. نظامیہ طبی دواخانہ ہے مکہ مسجد کے سامنے, ایک ہی اردو میڈیم کا طبی کا میڈیکل کورس ہے, وہ عمارت مخدوش ہو گئی, اس میں پانی ٹپک رہا ہے. ہم کو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نظامیہ کو بھی دیں گے, عثمانیہ کو بھی دیکھیں گے, ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو باقی رکھیں گے, ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کی نشانیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے. سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کو آپ سے درخواست کروں گا کہ 6 مہینے یا 1 سال میں مکمل کرنے کے احکامات بھی دیجئے, نہیں تو پھر انکوائری ہوتے رہے گی اور پھر چلتے رہے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ تلنگانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے. میں کہوں گا کہ خوشحالی کی طرف دوڑ رہا ہے, بنگارو تلنگانہ کی طرف. اور آپ کے اس مشن میں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے, رہے گا اور ہر وقت رہے گا. لڑیں گے ضرور مسائل کے لیے, آپ سے مانگیں گے, کیونکہ آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہمارا حق ہے, ہم لڑ سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے. امید کرتا ہوں کہ یہ ترقی جاری رہے گی اور مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق ملتے رہے گا. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب آپ کا. راجہ سنگر. تھینک یو ادھیکشا. ادھیکشا, ویلفیئر اسکیم کے اوپر شارٹ ڈسکشن میں جو آپ نے ہمیں سمے دیا ہے اس کے لیے ہردے سے آپ کو دھنیہ واد. ادھیکشا,